الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام میرے غیور مسلمان بھائیوں، اولاً تو میں آپ حضرات کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً 4 سے 5 ہفتے کے بعد آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، جبکہ آپ کے بیچ میں ہی تھا تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں اور کچھ لوگ پوچھے بھی کہ مولانا یہاں پہ ہوتے ہوئے بھی آپ جمعہ میں نہیں آتے ہیں۔ جمعہ میں آتا تھا، آپ کے بیچ میں کہیں بیٹھ کے نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا۔ مصروفیت کچھ زیادہ تھی، ہوٹل کا رینوویشن کام چالو تھا، تو ایک زمانے سے جب سے امامت کا منصب سنبھالا ہوں تب سے ایک مزاج بنایا ہوا ہے، اور مزاج بنانا ایک مجبوری ہے، کیونکہ ہم ایک کاروباری مولوی ہیں، پورا ہفتہ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، تو جب بھی بیان کرنا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں، سارے مشاغل سے فارغ کر لیتے ہیں، یکسوئی اور مطالعہ ہر چیز اچھے سے کرنے کے بعد رات کی عشاء مطلب جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہی سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں آنے تک گھر سے نکلنا نہیں ہوتا ہے، حتی الامکان کسی کا فون ریسیو کرنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک سال سے ایک مزاج ہے۔ اتنا سب کچھ تیار کرنے کے بعد پھر یہاں آ کے بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں آ کے بیٹھنا بڑی ذمہ داری والا کام ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ باتیں آپ کے حضرات کے سامنے عرض کرنی ہوتی ہے، تو یہ سب مصروفیت کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دوست ہیں مولانا رہبر عالم صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی صاحب استطاعت ہیں، باصلاحیت عالم دین ہیں، تو ہماری جگہ پہ وہ تشریف لاتے تھے۔ خیر، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی 1-2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اسی کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین بہت سارے ہیں، یعنی مذاہب بہت سارے ہیں۔ دین ایک عربی لفظ ہے، اور اسی کو ہم دوسرا مذہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر مذاہب بہت سارے ہیں، یہودیوں کا الگ مذہب ہے، عیسائیوں کا الگ مذہب ہے، ہندوؤں کا الگ مذہب ہے، سکھوں کا الگ مذہب ہے، بہت سارے مذاہب ہیں۔ ہندو کے اندر بہت سی کیٹیگری ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگری ہے، ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ مذہب پہ عمل کرنے والے، الگ الگ دین پر عمل کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام وہ دین ہے جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے تھے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دین کے اوپر عمل کر کے ہمیں عملی طور پر بتلایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو وہ دین سمجھا کر گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس دین پر چلتے رہے اور اس دین کو ہم تک پہنچایا، یہ اصل دین ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر ہم تک آنے کے بیچ میں اگر دین کے اندر کچھ چیزیں انٹر ہو گئی ہیں یا دین سے کچھ چیزیں ایگزٹ ہو گئی ہیں تو اور وہ دین ہم تک پہنچائیں تو پھر واپس ہمیں اصل دین کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی دین کے حالات کو سمجھنا ہو، دین کو سمجھنا ہو، دین کے تقاضوں کو سمجھنا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور، وہ تو خیر میچ ہونا بہت مشکل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی اونچے مرتبے کے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی سے ہماری زندگی میچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس سے پاس ہے کہ نہیں ہے، ہم اس نہج پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ زندگی، ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی سے میچ کھا رہی ہے، ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کیے ہیں تو ہم اصل دین پہ ہیں، لیکن ہم نے وہ اعمال شروع کر دیے، ہماری زندگی کے اندر ایسے اعمال ہے، ایسے افعال ہے کہ ہم اس کو دین سمجھ کے بیٹھے ہیں، لیکن یہی افعال، یہی اعمال، یہی طریقے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ان کی زندگی میں تلاش کرتے ہیں تو ہم وہاں اس کو نہیں پاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، یہ دین کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے دین کے داخل کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں ایسے اعمال سے، ایسے افعال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ تو دین اسلام ہی ہے، اور دین اسلام وہی دین ہے جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، چاہے حجر ہو، بشر ہو، نباتات کی قبیل سے ہو، جمادات کے قبیل سے ہو، پھر انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور کچھ اس کے ماننے والے بھی ہیں، کچھ اس کے نہ ماننے والے بھی ہیں۔ یہ تمام جو مخلوقات ہیں اس میں عظیم ترین جو مخلوق ہے، اشرف المخلوقات جن کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، جبکہ انسانوں سے خوبصورت اور بھی چیزیں ہیں، انسانوں سے بڑی اور بھی چیزیں ہیں، انسانوں سے طاقتور اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ جاتے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے، گھومنے کے لیے جا رہے، پکنک پہ، کیوں نہیں؟ وہ جگہ بہت پیاری جگہ ہے، وہاں دیکھنے کی چیزیں بہت ساری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو حضرت انسان کی تعریف فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بہت بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان اچھی خوبصورت چیزیں دیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ تو اس بات سے کوئی بعید نہیں ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ
بہت سی خوبصورت چیزیں، بہت سی عجیب قسم کی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو تعریف فرمائی وہ حضرت انسان کی تعریف فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ اب جب دوسری چیزیں ہیں، خوبصورت قسم کے پہاڑ، خوبصورت قسم کی ندییں اور بہترین قسم کے جھرنے، بہترین قسم کے جزیرے جو دیکھنے کے قائل لائق ہوتے ہیں، خوشنما ہوتے ہیں، پھر وہ کیا چیز ہے؟ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے، حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ گھر میں ایک بھینس ہوتی ہے، ایک گائے ہوتی ہے جو دودھ دینے والے ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھے ہوں گے جو طبیلے کے مالک ہیں، بڑے بڑے طبیلے جن کے ہوتے ہیں، جن کے گھروں کے سامنے یا ان کا پروفیشنل طبیلہ ہوتا ہے، تو بہت ساری بھینسیں ہوتی ہیں، بہت ساری گائے ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بڑے بڑے کھلیان ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھلیان اور بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں جس میں لہلہاتی کھیتیاں ہوتی ہیں جو آنکھوں کو خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ خوبصورت کھیتیاں، لہلہاتی کھیتیاں، ہری بھری کھیتیاں، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، دلوں کو لبھانا نہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے ان بھینسوں اور ان گائیوں کا پیٹ بھرنا۔ اسی لہلہاتی کھیتیوں کا مالک آئے گا، بندوں کو اس کے اوپر موت متعین کرے گا، وہ اس کو شام میں کاٹ کر لے کے آئیں گے اور لہلہاتی جو ہری بھری کھیتیاں ہیں اس کو گائے اور بھینسیں کھائیں گی۔ کیوں؟ ان کھیتیوں کو اگایا گیا ہے بس اسی مقصد کے لیے تاکہ ان کا پیٹ بھرے، یہ شکم سیر ہو اور اس کے ذریعے سے ہمیں بہترین قسم کا دودھ ملے۔ ٹھیک اسی طرح میرے محترم دوستو، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات حضرت انسان کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان ہی مقصود ہے۔ جس طرح طبیلے کے مالک کو بھینس اور گائے ہی مقصود ہے، اس کا دودھ مقصود ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت انسان ہی مقصود ہے۔ حضرت انسان ہی کے لیے پوری دنیا کے نظام کو چلایا ہے، پھر ہواؤں کا چلنا کیا ہو، بارش کا آنا کیا ہو، دھوپ کا آنا کیا ہو، ٹھنڈی کا موسم کا آنا کیا ہو، ندیوں کا بہنا ہو، نالوں کا ہو، پہاڑوں سے جھرنوں کا ہو، پورا نظام جو آپ کو نظر آتا ہے حضرت انسان کے لیے۔ جب پورا نظام حضرت انسان کے لیے ہے تو پھر حضرت انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا بینیفٹ، حضرت انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ، حضرت انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھینس کا معاملہ سمجھ میں آ گیا، گائے کا معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک مالک، بھینس کا مالک، گائے کا مالک اپنا پورا کھیت گائے کے نام پہ قربان کر لیتا ہے، بھینس کے نام پہ کٹوا دیتا ہے، چارہ چھوڑا ریزہ ریزہ بنا کر گائے کو کھلا دیتا ہے، بھینس کو کھلا دیتا ہے، اس کا بھی مقصود ہے، اس کا حاصل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کھلاتا جا رہا ہے، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر رہا، نہیں، اس سے استفادہ کر رہا ہے، اس سے دودھ حاصل کر رہا ہے، دودھ مارکیٹ میں بیچتا ہے، اس سے پیسہ کماتا ہے، تو اس کا کچھ حاصل ہے، تبھی تو اتنے بڑے بڑے کھیت ان گائیوں اور بھینسوں کے حوالے کر دیے، ان کے لیے قربان کر دیا۔ میرے محترم دوستوں، تو ہمارا خالق جو ہے، ہمارا مالک جو ہے، دنیا کے پورے نظام کو جو چلا رہا ہے، اس نظام کے چلانے کا مقصد حضرت انسان کی فرحت ہے، حضرت انسان کا فائدہ ہے، حضرت انسان کو استفادہ کرنا ہے، اور پھر حضرت انسان سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یہی مقصود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف اور صرف 24 گھنٹہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، 24 گھنٹہ اللہ تبارک، بات پوری سننا اور غلط فہمی کے شکار ہو جاؤ گے۔ 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے،
اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی تمام کی تمام ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے پورے فرما رہے ہیں۔ اب عبادت، پڑھے لکھے لوگ، ابھی جیسے میں نے کہا تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں آ گیا ہوگا کہ اگر 24 گھنٹہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرنا پڑا اور کرنا رہا، اور 24 گھنٹہ حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا رہے گا تو پھر اس کی جو ضروریات ہے وہ کون پورا کرے گا؟ کھانے کی ضروریات ہے، پینے کی ضروریات ہے، اس کے گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے اپنے خود کے ذاتی تقاضے ہیں، کاروبار ہے، جاب ہے، ملازمت ہے، ہر چیز کو سنبھالنا ہے، یہ سارے پھر کون کرے گا؟ یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ مشرق یا مغرب کی طرف۔ آج ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ عبادت نام ہے بس نماز پڑھتے رہنے کا، تسبیح پڑھتے رہنے کا، سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہنے کا، اللہ اللہ کرتے رہنے کا، بس یہی نیکی ہے، یہی سمجھے ہے نا؟ ہم ایماندار، دیندار، اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ جو سارا کاروبار چھوڑ کر مسجد کا ایک کونا پکڑ لے اس کو کہتے ہیں بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا اللہ والا آدمی ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، یہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة، بہت ساری صفات بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے لاس میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، بہت ساری صفات فرمایا کہ یہ نیکیاں ہیں، یہ ایمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آوے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آوے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آوے، آخرت کے دین پر ایمان لے آوے، یتیمے کو حقوق کو پورا کرے، بیواؤں کے حقوق کو پورا کرے، مسافروں کو حقوق کو پورا کرے، پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرے، جو لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرے، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کے حقوق کو پورا کرے، بہت ساری چیزیں بیان فرمائی۔ 5ویں پارے میں نا، دوسرے پارے میں پورے آیت کریمہ ہے یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ میرے محترم دوستو، جو ہمارے دماغ میں خیال آیا تھا کہ یا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اس کا 24 گھنٹہ کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ تو عبادت ان چیزوں کا نام نہیں ہے جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ عبادتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ عبادتیں ہیں، لیکن یہ کل عبادات کے جزئیات میں سے ہیں۔ کل جو عبادت ہے، بہت ساری عبادات ہیں، ان میں سے کچھ عبادتیں یہ ہیں، ان میں سے کچھ عبادتیں یہ ہیں۔ اچھا، پھر دوسری عبادت کیا ہے؟ کھانا بھی عبادت ہے، پانی پینا یہ بھی عبادت ہے، راستہ چلنا یہ بھی عبادت ہے، کسی سے بات کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کی تیمارداری کو جانا یہ بھی عبادت ہے، روزگار کی تلاش میں جانا یہ بھی عبادت ہے، کاروبار کے لیے شٹر اوپن کرنا یہ بھی عبادت ہے، گراہک سے بات کرنا یہ بھی عبادت ہے، گراہک کے سامنے کھانا سروس کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن وہ تمام چیزیں، اب آپ کہیں گے تو سب نئی چیزیں ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ سب چلنا پھرنا، کھانا پینا، سب کچھ عبادات میں سے۔ میرے محترم دوستو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کر کے بتلایا ہے۔
ہم جتنے بھی کام ہیں تمام کام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طریقہ کے مطابق کریں گے تو وہ تمام کے تمام کام ہماری عبادات میں لکھے جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس وقت یہ دیکھیں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، بھوک بہت تیز لگی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کولو، تو ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اب کیسے کھانا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے کھانا کھایا تھا؟ ہاتھ دھو کے، بسم اللہ پڑھ کے، دسترخوان بچھا کے، سیدھے ہاتھ سے، جو طریقہ ہے سنت طریقہ ہے ویسے ہم نے کھایا۔ تو کیا ہوا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا کیا۔ کس طریقے سے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ تو پورا کھانا عبادت۔ ہمیں کیا ملا؟ ہمارا پیٹ بھر گیا۔ اوپر سے پلس میں کیا ملا؟ یہ پورا پیٹ بھرنا پورا پروسیس ہے وہ عبادت میں لکھا گیا، اور پلس کہ آپ کے یہ کھانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے حساب نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب نہیں لیں گے۔ واشربو، پیو۔ اب اس میں جوس بھی پی سکتے ہیں، سافٹ ڈرنک بھی پی سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں۔ کیسے پینا ہے؟ جس طرح محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کے پانی پینا ہے، ہر گھٹ پہ الحمدللہ کہنا ہے، بیٹھ کے پانی پینا ہے، 3 سانس سے پانی پینا ہے۔ یہ ہم نے پانی پیا تو پیٹ ہمارا بھرا، پیٹ ہمارا بھرا، شکم سیر ہم ہو گئے، پیاس ہماری بجھی، پلس اس کے اوپر ثواب۔ یہ بھی عبادت میں سے ہے۔ روزگار کے لیے جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاکم بھی رہے ہیں، محکوم بھی رہے ہیں، مزدور بھی رہے ہیں، تاجر بھی رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹس کر کے بتلائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اس معاملے کیا کرتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ تلاش کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی روزگار کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب کیسے تلاش کرنا ہے؟ کسی کے جیب سے نکالنا ہے یا پھر ہمارے گراہک کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے، اس کے جیب سے زبردستی نکالنا ہے، 100 گنا بھاؤ بڑھا کے لینا ہے؟ کیسے لینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح حسن اخلاق کے ساتھ ہر ایک سے پیش آتے تھے، اپنے کسٹمرز کے ساتھ میں جن کے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے معاملات میں ان سے کیسے کرتے تھے؟ ہمیں بھی اپنے کسٹمر کے ساتھ میں، اپنے گراہک کے ساتھ میں، دنیا کے انسانوں کے ساتھ میں اس طرح معاملات کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہے کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب کیسے پورا کرنا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق۔ میرے محترم دوستو، کیا کر رہے ہو؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ نہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہو۔ کس چیز کے لیے؟ روزی روزگار کے لیے، 2 پیسے کمانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ گھر پہ کما کے لے جانا ہے، اس کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے آپ۔ اب نماز کے حالت میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، زبان پہ قرآن نہیں ہے، آپ روزے سے نہیں بلکہ کھا بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا مل رہا ہے آپ کو؟ ثواب مل رہا ہے۔ آپ کے تمام اعمال کس میں لکھے جا رہے ہیں؟ عبادت میں سے۔ یہی مقصود ہے، یہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ عبادتیں ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ دن بھر تھکے ہارے آئے، بہت مشقت کا کام کیے، اب نیند آ رہی ہے، تھک گئے ہیں، سونا ہے، تو عشاء کی نماز پڑھ لو۔ پھر سونے کے جو مسنون طریقہ ہے وہ حساب سے آپ سو جاؤ، فجر میں اٹھو، اٹھنے کی دعا پڑھ لو، نماز پڑھ لو، رات بھر آپ کا سونا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صبح فل فریش ہو گئے، ماشاء الحمدللہ، لیکن آپ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے حساب سے آپ رات بھر عبادت میں مصروف تھے۔ تو دین کے اوپر عمل کرنا کون سا مشکل ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ 24 گھنٹہ اگر اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کوئی مشکل ہے؟ لوگ دور سے دیکھتے ہیں کہ بھائی دین کو چھونا مت، دیندار بننے کی کوشش مت کرنا، بہت مشکل ہے، بہت ٹف معاملہ ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو،
جو لوگ ہوائی جہاز کو دور سے دیکھتے ہیں وہ لوگ بڑی اونچی بڑی خطرناک چیز سمجھتے ہیں کہ اس کو اڑانا بہت بھاری ہے، اس کو اڑانا بہت بھاری ہے، لیکن جو پائلٹ اس کو چلا رہا ہے، اس کو اڑا رہا ہے، اس کے لیے بہت ہلکی چیز ہوتی ہے۔ آرام سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے پوری پرسکون کے ساتھ میں، الحمدللہ جتنے ایکسیڈنٹ ہمارے روڈ پہ نہیں ہوتے ہیں اس سے بہت ہی کم ایکسیڈنٹ ان کے ہوتے ہوں گے، کبھی کبھار اللہ ماشاء اللہ، لیکن جو دور سے دیکھتا ہے اس کو بہت بڑی چیز لگتی ہے کہ نہیں ہماری بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے وہ الگ مخلوق ہے، وہی کام کر سکتی ہے۔ میرے محترم دوست، اب ٹھیک دیندار بننے کے لیے لوگ اتنے ہی کتراتے ہیں کہ باشرہ ہونا، داڑھی ٹوپی رکھنا۔ اچھا پھر داڑھی ٹوپی کو بدنام بھی نہیں کرنے کا۔ بہت سے لوگ کیا کہوں، ہمارے ایک تو حلیہ اپناتے نہیں ہیں، حلیہ اپنانا بھی ضروری ہے، داڑھی ٹوپی ہو، باشرہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیندار ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دینداری کے جو طریقے بتائے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب کچھ کیا ہے، ڈھیر سارے معاملات، ڈھیر ساری عبادت کر کے رکھی ہے، آپ کے پاس حج بہت سارے ہیں، اور زکوٰۃ آپ نے بہت ادا کی ہیں، نمازیں بہت پابندی سے ادا کی ہیں، روزے بہت زیادہ رکھے ہیں، لیکن اگر معاملات میں کچے ہیں تو یہ حج بیت اللہ کی طواف کرنا وہ آپ کو کام نہیں آئے گا۔ سب سے اہم معاملات ہیں، کیونکہ معاملات کا تعلق جو ہے بندوں سے ہے۔ حقوق اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں اگر کچھ کمی زیادتی رہی تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرسنل میٹر ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر لیں گے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کچھ کمی زیادتی رہی، آج ہم اکثر جو تھپڑ کھاتے ہیں، جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ حقوق العباد کے اندر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ کسی کا دیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے۔ میرے محترم دوستو، لوگوں کو چکر کھلا کر پھر بیت اللہ کا چکر لگاؤ گے تو بیت اللہ کا چکر لگانا آپ کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمان جو بدنام ہے، مسلمان ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے اندر بہت حد تک ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے، ہمارے معاملات ایسے ہیں بندوں کے ساتھ۔ اچھا اس کے اندر پھر کوئی تشخیص نہیں ہے کہ مسلموں کے ساتھ اچھے حقوق کو ادا کرنا ہے اور غیر مسلم کے ساتھ غلط بیہیو کرنا ہے، نہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھے بیہیو کرنا ہے، اچھے سے پیش آنا ہے۔ ہمارے اخلاق ہر ایک کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، پرایا ہو یا اجنبی ہو، اپنا ہو یا باہر کا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مارکیٹ لگایا کرتے تھے، ان کی جہاں مدینہ کے مارکیٹ لگتی تھی، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ غیر مسلم ایسے حساس ہوا کرتے تھے کہ وہ مارکیٹ کے ایک حصے سے انٹر ہوتے تھے اور دوسرے حصے سے ایگزٹ ہونے سے پہلے وہ اسلام کا نور ان کے دلوں کے اندر سما جاتا تھا، اسلام کا نور ان کے دلوں کے اندر سما جاتا تھا، اسلام کی محبت۔ کیا ایسے معاملات کرنے والے ہیں، ایسے مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم ایسی ہوتی ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، پتہ اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر گھر کر جاتی تھی اور وہ اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو جاتے تھے۔ اور آج اگر کوئی بندہ بھلے سے اسلام کو دور سے دیکھ کر یا ٹی وی پہ یا نیٹ پہ سرچ کر کے آئے گا اور ہمارے مرا کے گلاب بازار کی مارکیٹ میں انٹر ہوگا تو ایگزٹ ہونے سے پہلے وہ اسلام سے متنفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی اسی عمرہ میں رہتے ہیں، میں بھی اسی عمرہ میں رہتا ہوں۔ جتنے بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے بورڈ ہر دکان پہ جو لگے ہوئے ہیں نا، سب کے سب اسلام کے مخالف ہیں۔ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، نو ایکسچینج، نو ریٹرن، یہ وہ عجیب حالات۔ میں خود اچھا غیر مسلموں کو دیکھو، مجبور ہوتے تعریف کرنے پڑے، اور ہاں آپ ہم سب اپنے بیٹھے ہیں، اس کے میں بتا رہا ہوں۔ میں ابھی کام چل رہا تھا تو کام چلنے میں جب کچھ مال لاتے بھی ہیں، کچھ ریٹرن بھی کرنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دور سے قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ میں تھے،
جو دور جانا پڑتا ہے، جہاں غیر مسلم علاقے ہیں، وہاں جتنا ہی مال لے کے آؤ آپ لے کے آ سکتے ہیں. جب ریٹرن کرنا ہو تو ان کو ہمیں بولنا پڑتا ہے بھائی سب چیک کر لو، آپ مال چیک کر لو پھر ہمیں پیسہ ریٹرن کرنا. وہ بیچارے بنا بولے پورا مال ریٹرن لے لیتے ہیں، چیک تک نہیں کرتے ہیں، پیسہ بھی ریٹرن کر لیتے ہیں. یہ غیر مسلموں کے حقوق ہے. ممبر سے بیٹھ کے بول رہا ہوں، ممبر سے بیٹھ کے بول رہا ہوں، یہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں، جس کی وجہ سے ایک مسلمان ہو کر عالم حافظ ہونے کے باوجود بھی وہاں تک دور تک جاتا ہے. اور ممرہ کے اندر حالات یہ ہے، میرے خود پرسنل کے ساتھ بھی پیش آنے والے واقعات بیان کر رہا ہوں. سنی سنائی نہیں، ایک چیز لے کے جاؤ، پسند نہیں آتی ہے، 1 گھنٹے میں واپس کرنے جاؤ، آدھی قیمت آپ کو دیں گے. کیوں بھائی؟ آپ کو پسند نہیں تھا، لے کے کیوں گئے؟ میں نے کہا بھائی ایک کام کرو، جب حرام کھانے کی عادت ہی پڑ چکی ہے تو پورا ہی رکھو، اپنے دل کو آدھا کھا کر اور آدھا ریٹرن کر، تسلی مت دو، پورا ہی رکھو اپنے پاس. یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں. میرے محترم دوستو، اسلام اس سے بدنام ہوتا ہے، اسلام اس سے بدنام ہوتا ہے. آپ کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا، خوب کامیابی عطا فرمائے گا. میں عملی طور پر پریکٹس کر کے بتا رہا ہوں میں کہ الحمدللہ اپنے کاروبار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بھروسہ پیدا ہوتا ہے. آدھا کھانے کے باوجود اچھا نہیں لگتا ریٹرن کرتے ہیں، ہم پورا ان کو ریٹرن کر لیتے ہیں. میرے محترم دوستو، ایک قیصر بھائی ہے جو اچھا کرتے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. قیصر بھائی ہے گلاب پارک کے اندر، ان کے کپڑے کی دکان ہے. بس وہی ایک بندہ ہے، اس کے دکان پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ بکا ہوا مال اور کٹا ہوا مال واپس ہوگا. میں کپڑا خریدتا تو وہیں سے خریدتا ہوں، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو وہیں سے خریدتے ہوں گے، اور الحمدللہ کبھی ریٹرن کرنے کی توفیق آتی نہیں ہے. لیکن ایک بورڈ اسلام کی حقانیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ بندہ سچا مسلمان ہے، وہاں سے مارکیٹ، وہاں سے شاپنگ کرنی چاہیے. تو میرے محترم دوست، مارکیٹ میں ایک بندہ ہوتا ہے کہ ایک سیف اللہ جیسا بندہ ممبر سے اس کا نام لے کر آواز لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی اصل حقانیت ہے، اسلام کی جو اصل مٹھاس ہے، اصل جو صفت ہے، وہاں سے روشن ہو رہی ہے. اگر سارے کے سارے مسلمان ایک جیسے ہو جاوے تو یہ مارکیٹ کتنا اچھا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا کاروبار، مسلمانوں کے کاروبار جو ہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اپنی طرف کھینچ کر لے کر آئیں گے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں سے نفرت، مسلمانوں کے کاروبار سے نفرت. ان کے دکان میں جانے سے، خریدنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ چیز مجھے 100% پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر نہیں آئی تو مال تو ریٹرن ہوگا نہیں، اور ریٹرن لے کے آؤں گا تو پھر شرط ہوگی کہ آپ کو ریٹرن پیسہ نہیں ملیں گے، کوئی دوسری چیز خریدنی ہی ہوگی ہماری دکان سے. میرے محترم دوستو، اور پھر ہم حاجی صاحب بنتے ہیں، بڑی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے اچھے سے رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو میرے امت کا مفلس ترین بندہ کون ہوگا؟ میری امت کا مفلس ترین بندہ کون ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے حساب سے جواب دینا شروع کیا. اللہ کے رسول یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی نفی کی، سب کی نفی کی، نہیں 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 نہیں. پھر فرمایا اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو، میرے امت کا قیامت کے دن مفلس ترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی پوری زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا، بہت زیادہ حج کرنے والا ہوگا، بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا، ذکر و اذکار کے اندر ہمیشہ مصروف رہنے والا ہوگا. یہ میرے امت کا مفلس ترین ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دم چوکنا ہو کہ ایسا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف زندگی کا اس کا یہ ایک حصہ ہوگا اور دوسری طرف زندگی کا اس کا یہ حصہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے والا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیا ہوگا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا. کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے. جب اس کو بلائیں گے تو اس کے اعمال دیکھیں گے، اس کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے. لیکن پھر اس کے اوپر جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بلائیں گے، ان کو بلائیں گے. تو یہ بھی بہت سارے لمبی قطار میں لوگ ہوں گے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب انصاف کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو صاحب حقوق ہے جن کے حقوق کو اس نے چھینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ سب کو دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی ایک لمبی قطار باقی رہے گی جن کے حقوق کو دنیا کے اندر اس نے پامال کیا تھا۔ وہ لوگ کہیں گے باری تعالیٰ آپ نے ان لوگوں کے تو اس کی نیکیوں کو حصہ کر کے ان کو بانٹ دیا، ہم باقی ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے حقوق مارے تھے دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کو، صاحب حقوق کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیں گے، حاجی نمازی جو دیندار تھا اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب معاملہ جب تصفیہ ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، تو جو بہت ساری عبادتیں لے کر آیا تھا ڈھیر سارے گناہوں کا پہاڑ لے کر کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس کے بدعمالی کی وجہ سے اس کو جہنم کے گسیل میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین بندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم ہمیں جو بتلا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ میں عبادت سمجھانا چاہ رہا ہوں، عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے دن بھر کی جو معمولات ہے، پورے معمولات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق انجام دہی کی کوشش کریں۔ چلنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن کیسے چلنا ہے؟ آسمان میں دیکھتے ہوئے یا زمین میں دیکھتے ہوئے یا درمیانی نظر سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اس کے بارے میں موجود ہے۔ لوگوں سے ملنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیسے ملنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ملتے تھے ویسے ملنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم دن بھر کے معاملات، کھانا ہو، پینا ہو، بچوں سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، یا اپنے کاروبار کی جو مصروفیات ہیں ان تمام مصروفیات کو ادا کرنا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق ہوگی تو ہمارا 24 گھنٹے کے تمام معلومات یہ عبادات کے اندر لکھے جائیں گے۔ تو بس آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم جو بھی کریں، جب بھی کرے اور جہاں کہیں بھی کرے، اتنا ہم دھیان رکھیں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ چاہے مسجد میں رہے، مسجد سے باہر رہے، گھر پر رہے، اپنے کاروبار میں رہے، جہاں کہیں بھی رہے، دو چیزیں ضرور ہوگی، رب کا کوئی حکم ہوگا، نبی کا کوئی طریقہ ہوگا۔ مسجد میں ہے تو ادھر بھی رب کا کوئی حکم ہے، نبی کا کوئی طریقہ ہے۔ مسجد سے باہر جائیں تو رب کا کوئی حکم ہوگا، نبی کا کوئی طریقہ ہوگا۔ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، رب کا کوئی حکم ہوگا، نبی کا کوئی طریقہ ہوگا۔ سونے پہ جا رہے ہیں، رب کا کوئی حکم ہوگا، نبی کا کوئی طریقہ ہوگا۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، رب کا کوئی حکم ہوگا، نبی کا کوئی طریقہ ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم ان دو چیزوں کو فالو کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادات کے اندر لکھی جائے گی۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔